औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 26 है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौअतिकुम वरीशा। ए औलाद आदम कि हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे पर्देदार बदन को भी छुपाता है और जीनत का भी बायस है। व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास ये इससे बढ़कर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। मुख्तसरन लिबास की अहमियत और इसकी कदर व कीमत के बारे में बात करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बात आती है कि ए औलाद आदम, दुश्मन ने तुमसे जन्नत के कपड़े उतरवाए, फिर अल्लाह ताला ने सतरपोशी के लिए तुमको दुनिया में लिबास की तदबीर सिखाई और लिबास पैदा किया जब जो कि तुम्हारी जिस्मानी बेपर्दगी को छुपाता है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़ा बनाना सिखाया गया जिससे सतर ढकना मुयस्सर आया, और इस बात को अल्लाह ताला अपनी इन बेशुमार निशानियों में से जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई हैं एक निशानी फरमाते हैं। चुनांचे अगर इंसान मुकम्मल तामिल नज़र से देखे तो ये बात बआसानी समझ में आ सकती है कि लिबास किस हैसियत से अल्लाह ताला का एक निशान है। ठीक है, अब देखिए बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लिबास की कमी, जो कि जंगलों में लोग रहते हैं और उनको ये शऊर ही नहीं है कि लिबास इंसान को पाकीज़गी देता है, हया देता है। तो अल्लाह ने इंसान के जिस्म पर हैवानात की तरह कोई पोशिश पैदाइशी तौर पर नहीं रखी, बल्कि हया और शर्म का मादा इसकी फितरत में वदियत किया गया ताकि वो अपनी इस फितरत के तकाज़े को समझे, अपने लिए लिबास फराहम करे। फिर जिस्म की आराइश और मौसमी असरात से बदन की हिफाजत का ज़रिया लिबास को बनाया। इस तरह जिस्मानी जीनत और सतरपोशी के लिए लिबास की हैसियत अल्लाह ताला की दुनिया में एक निशानी है। अब इसमें देखें फ़र्क किस्म के लिबास हैं। कई लिबास आरामदेह होते हैं, है ना। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो लोग कंफर्ट की तरफ आ रहे हैं, और नरम दे लिबास ऐसा जो जिस्म को सहूलत दे, उसकी सतरपोशी करे। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए क्या है कि हमने अपने सतर को और ख़वातीन ने ढकना है। और फिर पर्दे की बात आती है कुरान पाक में, तो फिर पर्दे की तो खैर अहमियत ऐसे है कि मुसलमान औरत के लिए बेहद ज़रूरी है। एक वो वाला लिबास है जो कि आप कह लें नुमाइशी लिबास है, जो आज के दौर में ज़्यादा देखने में आता है। अब क्योंकि ब्रांड की बात होती है तो आप देखें कि कितना एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और ख़वातीन को होता है कि नहीं, ये वाला पुराना हो गया, नया वाला चाहिए, है ना। और पहले क्या था कि सहाबा कराम के दौर में पैबंद लगाकर भी लिबास को इस्तेमाल किया गया। उस वक्त कपड़ा भी इतना नहीं था। तो आज के दौर में जो इतना ज़्यादा अखराजात लिबास के ऊपर हैं, ये इसराफ में, और इस दौर में कभी भी औरतों की तसल्ली नहीं हो सकती कि अगर वो ब्रांडेड कपड़े के पीछे जाएंगे। आप देखें हमारे खुद देखते देखते 2 पीस होता था और एक दुपट्टे को डाई करा के तो बनाया जाता था, तो 3 पीस देखने में मिला, यानी कि एक जैसा मिलता जुलता 3 पीस शलवार कमीज़ दुपट्टा। किस लिए?
اگر تو اس نیت سے ہے کہ جسم کو صحیح طرح سے ڈھکا جائے گا تو ظاہر ہے اجر و ثواب، اور اگر اس لیے کہ نہیں اس میں نمائش ہو، دکھاوا ہو اور اپنے لیے فخر کی بات ہے، تو ایسے لباس سے منع فرمایا گیا جس سے فخر جھلکتا ہو. ٹھیک ہے، یہ لباس دین اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. تو جو بنیادی آگاہی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں. دیکھیں کہ اللہ نے آیت اتاری ہے کہ کس طرح جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے. ہاں اس میں اب سیلف پرنٹ آ گیا، بہت سی چیزیں آ گئیں، اور اب آہستہ آہستہ تو ویسے ہی آپ دیکھیں دنیا میں کس چیز کا ٹرینڈ آ رہا ہے، لباس کم پہننے کا، جو کہ حیا اور فطرت کے خلاف ہے. تو انسان کے اندر جو تقوی بنتا ہے نا، یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ تقوی کا لباس، اس ظاہری اور جسمانی لباس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی لباس کا بھی تذکرہ فرمایا. اور وہ تقوی پرہیزگاری کا لباس ہے، یعنی یہ کپڑوں کا لباس تو جسم کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، جسم کے لیے موجب زینت بھی ہے، مگر دوسرا لباس یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا لباس اس کے جسم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ روح کی شرمناک عیوب کو چھپانے والا اور اس کے لیے موجب زینت ہے. تو بتانا یہ مقصود ہوا کہ جس طرح ہم لباس جسم کو ڈھکنے کے لیے پہنتے ہیں، اسی طرح لباس روح کی بھی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، روحانی بیماریوں کا تو ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، اور جیسے حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت. لیکن اگر انسان اس سے چھٹکارا پانا چاہے گا تبھی اس کی روح کو پاکیزگی اور تقوی کا لباس ملے گا، اور یہ بے حد ضروری ہے. جب روح پاکیزہ ہوگی تو جسم کے اعضاء بھی پاکیزہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے خواتین خاص طور سے اپنے سطر کا بہت زیادہ خیال رکھیں گھر کے اندر، اور گھر کے باہر جب ہے تو وہ تو پھر پردہ ہے. ٹھیک ہے، جو سورہ نور اور سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا. تو یہ جو آیت ہے اس کے ظاہری لباس کا بھی اللہ کی ایک نعمت ہونا معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب نیا لباس یا دھلا ہوا کپڑا پہنو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ما احواری بہی عورتی و تجمل بہی فی حیاتی. شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھ کو ایسا لباس پہنایا کہ جس سے میں اپنے آپ کو ڈھکتا ہوں، میں اس سے اپنا سطر اور زینت کو سنوارتا ہوں، اس سے اپنی زندگی میں. تو اس کو ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کرتا پہنتے ہوئے جبکہ گلے تک وہ پہن لیا یہی دعا پڑھی. اور یہ اس دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لباس کے لیے بہت زیادہ دھیان کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو باریک لباس جنہوں نے پہنا ہوگا، دیکھنے میں وہ لباس پہنا ہوگا لیکن وہ اتنا باریک ہوگا کہ ان کے جسم کے اعضاء اس لباس میں سے نظر آئیں گے. اور ایسی عورتوں کے لیے جہنم کے اندر اللہ رب العزت ان کے ناخنوں کو ہی لوہے کی طرح کر دیں گے، اور ان کو خارش کا لباس پہنایا جائے گا. اپنے ہی لوہے کے ناخنوں سے اپنے جسم کو خون آلودہ کر لیں گے. یہ مفہوم ہے. کتنا سخت عذاب ہے. آج آپ دیکھ لیں، باہر نکلیں تو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. بعض خواتین دوسری خواتین کا ایسا لباس دیکھ کے حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آگاہی ماں یعنی کہ والدہ کا یہ کام ہے کہ وہ بچیوں کے لیے صحیح لباس کا انتخاب کریں اور لباس کی آگاہی دیں. آپ دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے تھے، ہماری بڑی بوڑھیاں کس طرح کہتی تھی کہ جسم کو ڈھکو، بڑی چادر، گھر کے اندر بھی بڑے بڑے دوپٹے ہوتے تھے.
باہر نکلتے تھے تو پھر کھلی سی چادر ہوتی تھی. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اگر والدہ کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر آج دیکھ لیں کالج یونیورسٹیز کا کیا حال ہے کہ یہ مغربی لباس پہن کر جب وہ باہر جائیں گی تو پھر نظروں کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے بھی مشکل ہے. تو ستر والے لباس سے عورت کے اندر تقویٰ بنتا ہے. اس چیز کے بارے میں زیادہ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ صحیح طرح سے اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے. ورنہ تو اب ایسے بھی دیکھنے میں ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے برہنہ سا لباس بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوں گی ان کو تو عادت ہی نہیں ہوگی. وہ یہی سمجھیں گے کہ سو واٹ، تو کیا ہو گیا اگر یہ ایسا لباس ہے. وہ حیا ختم ہوتی جاتی ہے. نہ گھر والوں کے لیے بھی نظروں میں سے ایسے دیکھتے ہوئے حیا ختم ہو جاتی ہے آنکھوں سے. اور چھوٹی عمر میں ایسے بھی خواتین الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گاؤن اور پردہ وہ اسکارف بنایا جاتا ہے تاکہ چھوٹی عمر سے عادت بنے. تو اپنے لباس کی دوسری چیز جو صفائی کی بات ہے، صاف ستھرا لباس جو ہے یہ بھی حدیث پاک ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جب تک کہ اس پہ کوئی داغ نہیں لگ جاتا. اس لیے کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جگہ کا صاف ہونا، لباس کا صاف ہونا بے حد ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے، یہ شاعر اللہ میں بھی ہے، تو اس لیے جو چیزیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے رب یاد آئے. تو آپ دیکھیں ایک مکمل سطر والی عورت، پردے والی عورت کیا ہے؟ خاموش تبلیغ ہے دین اسلام کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بہو بیٹیوں کو، سب کو صحیح معنی میں لباس کا استعمال اور عملاً اچھا صاف ستھرا لباس پہننے کی توفیق دے اور ہر ایسے لباس سے بچائے. جیسے اب آپ دیکھیں آج کل کتنا خرچ ہوتا ہے، لاکھوں میں چلا گیا برانڈڈ لباس. اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے کے آخرت کے معاملے ہلکے ہونے چاہیے، حساب کتاب جلدی فارغ ہوئیں اور جنت کے دروازوں میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.